ایک نوجات بچہ جسے ندی میں بہا دیا گیا اور پھر وہ بنا ایک مہان پیغمبر۔ کون تھا یہ بچہ؟ کیوں اسے مارنے کا حکم جاری ہوا؟ اور کیسے وہ فرعون کے ہی گھر میں پل کر اسی کے خلاف کھڑا ہوا؟ آج ہم جانیں گے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سب سے حیران کر دینے والی شروعات۔ فرعون تو کہانی شروع ہوتی ہے مصر میں، جہاں اس وقت فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ راج کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اسے خواب آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو گرا دے گا۔ ڈر کے مارے فرعون نے حکم کیا کہ ہر نوزائیدہ اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ ان کی ماں بہت ڈر گئی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور حکم دیا اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، میں اسے بچاؤں گا اور اسے اپنی رسالت کے لیے چنوں گا۔ دریا سے محل تک کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ ایک نیک اور مومن عورت تھی، انہوں نے اس بچے کو دیکھتے ہی اپنے دل سے لگا لیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے مارو مت، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہی موسیٰ تھے جنہیں مارنے کے لیے فرعون نے پوری یوجنا بنائی تھی اور اب اسی کے محل میں پلنے لگے تھے۔ دودھ پلانے والی کی تلاش اور ماں سے ملن۔ جب موسیٰ کو دودھ پلانے کی باری آئی تو کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تب ان کی بہن، جو انہیں دور سے دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کر کہتی ہے، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اسے بچے کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ عورت اور کوئی نہیں تھی، موسیٰ کی ماں تھی۔ اس طرح اللہ نے ایک ماں کو اس کا بیٹا دلا دیا، وہ بھی فرعون کے گھر میں پورے سمان اور مہنتانہ کے ساتھ۔ محل میں پلنے والا اسرائیلی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں راجکماروں کی طرح پلے بڑھے، لیکن انہیں ہمیشہ اپنی اصلی قوم یعنی بنی اسرائیل سے محبت رہی۔ ایک دن جب انہوں نے ایک مصر کے آدمی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو انہوں نے غصے میں ایک مکہ مارا اور وہ آدمی مر گیا۔ اس ڈر کے مارے موسیٰ مصر سے بھاگ گئے اور یہیں سے ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل چھوڑ کر چیپٹر 2۔ ایک راج محل چھوڑ کر بھاگتا ہوا ایک نوجوان، نہ کوئی منزل نہ کوئی ساتھ، ریگستان کی تپتی ریت، بھوک پیاس، اکیلا پن، لیکن اسی ویرانے میں اسے ملا سکون، پیار اور ایک نئی شروعات۔ آئیے جانتے ہیں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور، جہاں ایک شرنارتھی بنا رحمتوں کا وارث۔ مصر سے فرار، ریگستان کی راہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک آدمی کو مار ڈالا تو اسے پورے مصر میں شور مچ گیا۔ ایک نیک دل آدمی نے انہیں خبر دی، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، ترنت یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ مصر چھوڑ دیتے ہیں، اکیلے بھوکے پیاسے سہمے ہوئے کئی دن اور راتیں بنا کھائے پیے گزارتے ہیں، اور پھر وہ پہنچتے ہیں مدین۔ کنویں پر ایک ملاقات۔ مدین میں ایک کنواں ہے جہاں بہت سے چرواہے پانی بھرتے ہیں۔ موسیٰ وہاں دو شرمیلی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے جانوروں کو دور کھڑی کیے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں پانی بھر رہی؟ انہوں نے کہا، ہم تب تک انتظار کرتی ہیں جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں۔ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہم ہی کام کرتی ہیں۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے لیے پانی بھرا، بنا کسی انعام کی امید کے۔ نکاح اور نئی زندگی کی شروعات۔ جب وہ لڑکیاں گھر لوٹی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو بلایا۔ شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے اور انہوں نے موسیٰ کی ایمانداری، طاقت اور شرمگاہ کو دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، لیکن ایک شرط تھی۔ موسیٰ کو 8 یا 10 سال تک ان کے گھر میں کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ نے یہ شرط خوشی خوشی منظور کر لی اور وہاں انہیں ایک سکون۔ جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ فرعون کے محل میں بتایا ہو، وہ اب اسی فرعون کو اللہ کا پیغام دینے جائے۔ کیا
چیپٹر 3 ایک نبی جس نے بادشاہ کو جھکا دیا، ایک قوم جسے سمندر چیر کر آزادی دلائی گئی، اور ایک سفر جو تا عمر صبر، امتحان اور اللہ کے بھروسے کا پیغام بنا رہا۔ آج ہم جانیں گے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن اور اس کی حیرت انگیز تکمیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر نبوت ملی تو انہیں حکم ہوا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکشی ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے ڈر کے ساتھ دعا کی، اے اللہ میری زبان صاف کر دے، میرے لیے ہارون کو مددگار بنا دے تاکہ میرا پیغام ٹھیک سے پہنچا سکوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور دونوں بھائی فرعون کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہاں سے کٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں بھائی فرعون کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ فرعون اور جادوگر کا مقابلہ۔ فرعون نے موسیٰ کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا، کیا تم مجھے اپنا رب بتانے آیا ہے؟ فرعون نے موسیٰ کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا، کیا تم مجھے اپنا رب بتانے آیا ہے؟ پھر اس نے اپنے دربار کے جادوگر بلائے اور میدان سج گیا۔ جادوگر نے اپنی رسی پھینکی اور سانپ بنتی نظر آئی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اجگر بن کر ان سب کو نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، حق ہے۔ انہوں نے سجدہ کر دیا اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آگ ببولا ہو گیا اور انہیں سزا دی، مگر حق کا پودا جم چکا تھا، سمندر کا چمتکار اور بنی اسرائیل کی رہائی۔ پھر ایک دن اللہ نے حکم دیا، اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے پیچھا کیا ایک وشال فوج کے ساتھ، آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے، بولے اب تو موت طے ہے۔ موسیٰ نے کہا، کبھی نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر کو چیر دیا، پانی کی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے سمندر کو چیر دیا، پانی دو دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پار نکل گئے۔ اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا سمندر میں تو انہیں ڈبو دیا۔ ایک نبی کا صبر اور بنی اسرائیل کی آزمائشیں۔ سمندر پار کرتے ہی مشکلیں ختم نہیں ہوئی تھیں، شروع ہوئی بنی اسرائیل کی شکایتیں۔ کبھی کھانے پر شکایت، کبھی پانی کی مانگ، کبھی بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار انہیں بتاتے، دعائیں کرتے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام طور پر توریت لینے گئے، پیچھے سے قوم نے سونے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لوٹے تو بے حد ناراض ہوئے، لیکن پھر بھی دعا کی، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر۔ وعدہ کی گئی زمین اور وفات۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے جیت مقرر ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو طاقتور لوگ ہیں، جب وہ نکلیں گے تب ہم جائیں گے۔ موسیٰ نے بہت سمجھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا، اب یہ قوم 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکے گی۔ موسیٰ نے آخر میں دعا کی، اے اللہ مجھے اس مقدس زمین کے قریب پہنچا دے، بھلے ہی وہاں داخل نہ ہو سکوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی وہی جنگل میں پوری کی، مگر ایک امت کو حق اور صبر کا راستہ دکھائے گئے۔ ایک نبی جنہیں ایک تاناشاہ کو جھکایا اور ایک سمندر کو چیر ڈالا اور ایک قوم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لایا، آج بھی ہزاروں سال بعد ایک سچے مومن کے دل میں زندہ ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کی مثال کو اپنانے کے لیے؟